बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल के दिन सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुँचाने वाली इस हस्ती को अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद में रहमतुल लिल आलमीन कहा और ज़ात पाक ने अमल से ये हकीकत साबित भी की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने के मज़ाहिर इल्मी भी हैं और अमली भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ रहमत का दर्स दिया बल्कि ख़ुद अमल करके भी दिखाया। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए एहसन नमूना है, जिसकी पैरवी करते हुए हम एक एहसन ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। आज के दौर में सीरतुन नबी पर अमल पैरा होना कितना ज़रूरी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सकलैन नवाज़ बज़मी साहब और पीर अब्दुल खालिक हसनात मजहबी स्कॉलर जो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, कि बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, कि एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। तू चाहे तो हर शब हो मिसाल शब असरा, आका तू चाहे तो हर शब हो मिसाले
شب اسرا کہ آقا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے اور ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی کہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں پڑھ کے سنایا ہے۔ پیر عبدالخالق حسنات صاحب، آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ آمنہ کے لال کی تشریف آوری پوری دنیا کے لیے ہدایت، امن اور محبت کا پیغام ہے۔ ماہ ربیع الاول سارے عالم انسانیت کے لیے خوشی کا پیغام ہے۔ آمنہ کے لال کی تشریف آوری سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوا اور سکون و اطمینان اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ نصیب ہوا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص سرکار دو عالم کے دیدار سے فیضیاب ہو جاتا ہے وہ حقیقی معنوں میں روحانیت کے درجہ کمال پر فائز ہو جاتا ہے۔ عالم روحانی میں اس سے بلند تر مرتبہ نہیں کہ بارگاہ رسالت تک رسائی ہو جائے، لیکن یہ مقصد جس قدر اعلیٰ ہے اتنا ہی صبر آزما بھی ہے، مگر بعض احباب کے خیال اس قدر پست ہوتے ہیں کہ ان پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ دنیا کے معمولی معشوق و محبوب کے لیے تو برسوں ایڑیاں رگڑتے ہیں، در در کی خاک چھانتے ہیں، اور پھر بھی معشوق کے نہ ملنے پر ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے مزید کوشش کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم کے دیدار کے لیے اگر 4 دن کوشش کرتے ہیں اور مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وظیفے کو ہی بے اثر کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زبان گھس جانے اور دانت پس جانے پر بھی اگر یہ قیمتی خزانہ ہاتھ آ جائے تو مفت ہے۔ چنانچہ زیارت کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ رات کے 2 بجے اٹھ کر غسل کرنا ہے، سفید اور پاک کپڑے پہننے ہیں اور عطر لگانا ہے، پھر 4 رکعت نماز تہجد پڑھنی ہے، اس کے بعد 100 بار یہ ورد کرنا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور پھر صبح کی نماز تک اسی مسلح پر قبلہ رخ ہی بیٹھے رہنا ہے، لہٰذا صبح کی نماز ہرگز قضا نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا کتنا ضروری ہے، اور بطور مسلمان اور بطور عاشق رسول آج کا دن یعنی 12 ربیع الاول کا دن ہمیں کس طریقے سے منانا چاہیے؟ غلامی خیر الورا کرتے کرتے میں مر جاؤں ان سے وفا کرتے کرتے،
کھڑے ہیں وہ پاؤں پہ امت کی خاطر، ورم آ گیا ہے دعا کرتے کرتے، سخی ایسا کوئی دو عالم میں کب ہے جو تھکتا نہیں ہے عطا کرتے کرتے، سخی میں تمہاری سخاوت پہ قرباں، سخی کر دیا ہے سخا کرتے کرتے، تمہیں چھوڑ کر جو کہیں بھی گئے ہیں تھکے جا رہے ہیں صدا کرتے کرتے، تمہیں دیکھ لوں تو نمازیں ادا ہوں، زمانہ ہوا ہے قضا کرتے کرتے۔ اور ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں، وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے، ہم اس لیے ان کی ثناخوانی بچوں کو سکھایا کرتے ہیں، رب کے احسانوں کے بدلے میں شکر بجانا واجب ہے، ان کے میلاد کی صورت میں ہم شکر بجایا کرتے ہیں۔ ہم پاک نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے ہی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی اپنے مسائل اور مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ بالکل ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری زندگی میں مسئلے ہیں اور باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور سب کو کسی نہ کسی چیز کی طلب بے چین کر رہی ہے، کسی کو مال چاہیے تو کسی کو اولاد، کسی کو صحت چاہیے تو کسی کو رتبہ، الغرض ہر ایک کی فکر اور تڑپ کا مرکز کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز ہے۔ اس حقیقت کا ایک شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ دکھ زندگی کی کتاب کا ایک ضروری باب ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ کوئی اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جاتا ہے تو کوئی رات بھر جاگتا رہتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کبھی تھک کے سو گئے ہم، کبھی رات بھر نہ سوئے، کبھی ہنس کے غم چھپائے، کبھی منہ چھپا کے روئے۔ محبت کرنے والے راتوں کو دکھ کا چراغ جلا کر اس کا طواف کرتے ہیں، جیسے پروانے شمع کے گرد محو پرواز ہوں۔ ہماری یہ دنیا اصل میں دکھ کی دنیا ہے، یہاں ہر دل افسردہ ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے اور ہر سمت چیخ و پکار ہے۔ یوں تو کون سا سینہ ہے جس میں غم نہیں، کون سی آنکھ ہے جو نم نہیں، کس سر پہ دکھ کی دھوپ نہیں پڑی۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دکھ پر صبر کرنے سے دکھ دینے والا خوش ہوتا ہے، اور دکھ دینے والا خوش ہو جائے تو ایسے دکھ پر ہزاروں سکھ قربان۔ احادیث مبارکہ کے مطابق دکھ پر صبر کرنا ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمارا رب رحیم خود فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس انسان کو رب کا ساتھ مل جائے اسے دنیا سے اور کیا چاہیے۔ تو ہم سیرت نبی پر چلیں گے تو ہمیں رب کا ساتھ مل جائے گا، تو ہمیں دنیا سے اور کیا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات پر چل کر ہی ہمیں رب کریم کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گی کہ نبوت سے پہلے کی زندگی نبی پاک نے کیسے گزاری، کتنی مشکلات کا ان کو سامنا ہوا، اور پھر جب نبوت مل گئی ان کو تو پھر کتنی آسانیاں ہو گئیں، لوگ ان پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، تو وہ ساری چیزیں کس طریقے سے نبی پاک نے فیس کی؟ بعد کا نقشہ تو میں نے کھینچا ہے، بعد میں بھی ہماری خاطر جو آپ کی تڑپ تھی اس سے متعلق جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ کھڑے ہیں وہ پاؤں پہ امت کی خاطر، ورما گیا ہے دعا کرتے کرتے۔ اور آپ نے اس سے پہلے بڑی مشکلات دیکھی، اگر وہ میں بتانے لگ جاؤں تو ہمارے دل کانپ جائیں اور ہمارے کلیجے لرز جائیں، لیکن مختصر وقت میں میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس مشکلات سے نکلے، ان مسائل سے نکلے، تو جب ہماری خاطر آپ نبی کریم علیہ السلام نے جو دکھ دیکھے، جو ہماری خاطر جو تڑپ تھی، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جی اسی اپنی بات کے ذمن میں کہ کھڑے ہیں وہ پاؤں پہ امت کی خاطر، ورما گیا ہے دعا کرتے کرتے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آمینہ کے لال ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں تو باخدا ان کی تڑپ میں رو رو کر ہماری آنکھیں خشک ہو جائیں، شدت عشق سے ہمارے دل پھٹ جائیں اور سوز محبت سے ہمارے جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں۔
رب کریم اور اس کے رسول کریم کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے، بالکل، اور ان کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں۔ اللہ پاک ہر رشتے اور ہر محبت کی اصلیت دکھا دیتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ دکھا کر انسان سے کہتا ہے کہ اب بتا میرے سوا تیرا کون ہے۔ لوگ ہم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ ہمیں استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کا ایک شاعر نے بڑا، اور میں یہ بتا دوں کہ ایسے لوگوں کے جب اصلی چہرے سامنے آتے ہیں تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دیر سے آتے ہیں مجھے لوگ سمجھ میں، اس بات سے اکثر مجھے نقصان ہوا ہے، منسوب جو کرتا تھا میرے نام سے خود کو، اب دیکھ لو وہ شخص ہی انجان ہوا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ اور مس، میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سبق یہ سیکھا ہے کہ جتنے بھی کسی کے ساتھ مخلص بنو گے وہ اتنے ہی زور سے آپ کی مخلصی آپ کے منہ پہ مارے گا۔ استعمال کرنے کے بعد لوگ یوں رخ موڑ لیتے ہیں جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے، مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں، یوں جا رہے ہیں جیسے ہمیں جانتے نہیں۔ مطلب نکلوانے سے پہلے لوگوں کے لہجے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب مطلب نکلوا لیتے ہیں تو پھر ان کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ بدلے ہیں انداز ان کے کچھ اس انداز سے کہ اب وہ بڑے انداز سے نظر انداز کرتے ہیں، تو جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں نا ان کے لیے تو ہم تڑپ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جو ہماری خاطر تڑپتے رہے آج ہم نے انہیں نظر انداز کر۔ صحیح ہے پروفیسر صاحب، آپ سے میں کہنا چاہوں گی آپ ہمیں کوئی نعت یا پھر کلام سنائیں۔ جی ضرور، یہ بابرکت ساتے ہیں اور ان کے توسل سے میں جو ہے وہ مدینہ پاک کا ذکر جو ہے وہ ٹھیک ہے کر دیتا ہوں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور جب ہے سبز گنبد کے نظارے، عجب ہے گنبد عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، کہ نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں
خدا یاد آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ماشاءاللہ۔ پیر عبدالخالق حسنات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہمیں علامہ سلطان احمد اتاری صاحب نے جوائن کیا ہے، سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے، اس سے پہلے پروفیسر ثقلین صاحب آپ سے ہم دوبارہ کوئی نعت یا کلام سننا چاہیں گے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یا رسول اللہ کہاں وہ عرض مدینہ،
کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے۔ سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، یا رسول اللہ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے، آپ بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو نعت خوانی کا شوق کیسے ہوا اور کب سے آپ کو نعت کا شوق؟ جی بیسیکلی یہ وہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ان گنت صدیوں سے مصروف ثنا ہوں اعظم، ان گنت صدیوں سے مصروف ثنا ہوں اعظم، جی اسی خاطر مجھے تخلیق کیا ہو جیسے۔ تو یہ میرے پہ اللہ کریم اور میرے آقا جی کا کرم ہے، میں اپنا جو ہے میں گناہ گار ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اس میں بیسیکلی میرے والد صاحب محمد نواز اعظمی صاحب میرے انہوں نے باقاعدہ، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوش الحانی سے نوازا ہے، اور ان کی زیر نگرانی میں بچپن ہی سے آپ کہہ لیں کہ جب سے بولنا سیکھا الحمدللہ میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ہماری پوری قوم کا فخر سید زبیب مسعود شاہ صاحب، میں ان کا بھی جو ہے وہ باقاعدہ ان کو سنتا بھی، ان کا شاگرد ہوں۔ تو یہ ساری جو ہے سیرت کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے، وہ اس طرح ایک لڑی سے جڑا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ثنا خوانی سے ہمارے دلوں کو کیسے منور کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، کوئی بھی میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا جو خاص طور پر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اس کی دلوں کو منور کیسے کیا جا سکتا ہے،
تو جیسے ہماری نوجوان نسل آج کل مطلب بجائے اس کے کہ ان کی تربیت اس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کی جائے، تو بیسیکلی آج ہماری آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر پلیٹ فارمز جتنے آ چکے ہیں تو لوگ زیادہ تر ہماری نوجوان نسل خرافات کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو میرے خیال سے بچپن ہی سے اگر ہم ان محافل کا انعقاد کریں، جیسے آج لاہور نیوز کے زیر اہتمام یہ بہت اچھا ایک پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے، تو اسی طرح کے اگر ہم پروگرامز کروائیں اور اسکول کالجز لیول پر بہت ساری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محافل کا انعقاد کریں، ہماری آنے والی نسل جو ہے نا ان کو اس چیز کو باور کروانے میں میرے خیال سے یہ سب سے اچھا ذریعہ ہے آج کے جدید دور میں کہ ہمیں ہمارے آقا سے کتنی محبت ہے اور ہمارا زندگی کا جو اصل ہے وہ کیا ہے۔ تو میرے خیال سے ان پلیٹ فارمز کے تھرو جو پیغام دے رہے ہیں آپ لوگ، اس سے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے وہ دنیا اور پورے عالم اسلام میں یہ میسج جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، جیسا کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو آج کے دن کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، آپ وہ بیان کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ خلاق اعظم نے ہمیں یہ ہماری زندگی میں مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس مقدس مہینے کا جو سب سے بہترین اور مقدس دن ہے، یعنی آج کا جو فضیلت والا دن ہے، یعنی 12 ربیع النور شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی نعمت کا جو احسان نہیں جتلایا۔ تو سب سے بہترین یہ دیکھیں نا، اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا ہمارے درمیان، اور فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا، یہ احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ انہی میں رسول بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا، اللہ غنی، اور فرمایا کہ رسول کو کس لیے بھیجا، فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت فرمائے، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو امت ہے، ان کو خوب پاکیزہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ امت تک پہنچائے۔ تو دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمائے کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت ملے یا اس کا کوئی فضل ملے تو فرمائے کہ خوب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب خوشیاں مناؤ۔ تو چونکہ آج کا جو ہے وہ مقدس دن ہے، اس میں جو اہل اسلام ہیں جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ اس دن میں خوشی کا، مسرت کا جو وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حکم قرآن پر جو قرآن پر عمل کرتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی خوشی مناتے ہیں، چونکہ اللہ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی نا، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، دو چیزیں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا کوئی فضل ملے یا اس کی رحمت ملے تو اس پر خوب خوشیاں مناؤ۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ایک مسلمان جو ہے، جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، وہ جو ہے وہ مختلف انداز میں جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ جلوس کی صورت میں جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ اپنے گھروں میں لائٹنگ وغیرہ کا اہتمام کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ کھانے وغیرہ کا اہتمام کر کے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، فرمایا کہ وہ جو تم جو جمع کرتے ہو نا، یہ تمہارا خوشی منانا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا، میرے جو وہ نعمتوں کا چرچا کرنا، یہ اس تمام سب سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، فرمایا فلیفرحوا، اس پر خوب 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 خوشیاں مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں قرآن مجید میں اس بات کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ بالکل، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں علامہ صاحب کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو عمل پیرا ہو کر اس پر تو کس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہم اتنی مشکلات کا شکار ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں گے تو کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی ہمارے لیے۔ اللہ اللہ اللہ، اس میں دیکھیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا
ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اگر یا ایھا الناس فرمایا جاتا تو پھر اس میں تمام لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا باقاعدہ نام لے کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لہٰذا اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی لازم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان کی بھی اطاعت جو ہمارے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم، اے حبیب ان کو فرما دیجئے، قل، لفظ قل جو ہے وہ قرآن مجید میں جس جگہ بھی آتا ہے نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اے حبیب، اللہ اپنے حبیب کو مخاطب فرماتا ہے حبیب ان کو فرما دیجئے، یہاں بھی اللہ نے آیت کا آغاز جو ہے وہ قل سے فرمایا قل ان کنتم، اے حبیب ان کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا، عمل کیا؟ فاتبعونی، انہوں فرما دیجئے کہ میری پیروی کرے، میری اتباع کرے، تو لہذا جو ہے وہ بندہ مومن کو جو بھی کلمہ گو ہے، اسلام پر جو ہے وہ گامزن ہے، اس پر یہ بات لازم ہے کہ کریم اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ حبیب ان کو فرما دیجئے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر لوگ کریم اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے تو پھر ان کو ملے گا کیا؟ یہ بھی اللہ نے آگے ہی جو ہے وہ بیان فرمایا کہ فاتبعونی، اگر تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ بھی پھر تم سے محبت فرمائے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ بالکل، یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی سنت کی پیروی بھی اسی میں شامل ہے، لہٰذا جو ہے وہ جو سنت کی پیروی کرنا گویا کہ وہ کریم اقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی پیروی ہے، اس میں جو کریم اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جا بجا قرآن مجید میں جو ہے وہ جگہ بجگہ فرمایا، کس جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم کریم اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کے بغیر بھی ہمارا جانا وہ گزارا نہیں ہے، ہمارا گزارا نہیں ہے، کہہ لیں کہ ہماری زندگی بھی جو ہے فضول ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات کریم اقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچائے جو ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا پتہ چلا کہ کریم اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، قرآن و سنت کی جو اطاعت ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ بالکل لازم۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے لیے میرے نبی کی جو زندگی ہے نا یہ بہترین نمونہ ہے، بالکل نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بالکل، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں وقت تو ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، لوگ گھروں میں میلاد مناتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، کتنا مقبول ہے اور کس طریقے سے میلاد کی محفل سجائی جائے؟ اس میں وہ جس طرح ہم لفظ استعمال کیا کرتے ہیں کہ خوش و خضوع، جی اپنی جس طرح ہم ایک اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، کیونکہ ہمارے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اور مودت جو ہے وہ ہمارے سینوں میں جب تک نہیں ہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، کیا ہے ہی نہیں ہے۔ تو بے شک جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا، تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں نہ صرف ربیع الاول شریف میں بلکہ باقاعدہ طور پر گھر میں اس کے لیے کوئی میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی بڑی محفل کا انعقاد کریں، اپنے بچوں کی تربیت سے لے کے آپ جو ہے نا روزانہ کی درود پاک کی محفل ہر گھر میں سجنی چاہیے، اور میرے نبی کا ذکر ہم اسی بنیاد سے، اسی بیسک لیول سے ہم اس کو عام کر سکتے ہیں، اور ثنا خوانی، درود و سلام، جس طرح آج کے روز ہم گلی گلی ان کا ذکر الاپ رہے ہیں، ایسا میرے خیال سے ہر روز ہمیں اپنا یہ ایک روٹین ورک بنا لینا چاہیے کہ ہمارے آقا کا ذکر سب سے اعلیٰ ذکر ہے، تو اس کو باقاعدہ طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی طرف آتے علامہ صاحب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نبی کے گھرانے کے بارے میں بتائیے گا، وہ کتنا مقبول گھرانہ ہے، کتنا فضیلت والا گھرانہ ہے؟ اللہ 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 اللہ، دیکھیں
آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور کہہ لیں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو رحمت المسلمین، ٹھیک ہے، فقط رحمت المسلمین کیوں نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں جو ہے وہ فقط اگر رحمت المسلمین بنا کر بھیجا جاتا نا پھر کہہ لیں کہ ایک باؤنڈری میں جو ہے یہ بات بند ہو جانی تھی، تو چونکہ کریم آقا علیہ السلام کی جو شان ہے وہ تو پھر وراء الورا ہے، وراء الورا ہے۔ فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کے تحت جو مفسرین فرماتے ہیں، علماء کاملین فرماتے ہیں کہ ازل سے لے کر ابد تک، ازل کیا ہے اور ابد کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے ذرا۔ ازل یہ کہ جب سے زمین و آسمان بنے، زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کی، اور ابد یہ کہ جب تک یہ سب کچھ رہے گا، یعنی ازل سے لے کے ابد تک جس کو جو بھی نعمت ملی، یہ بات سمجھیے گا، جس کو جو بھی نعمت ملی، جو مل رہی ہے یا ملے گی، چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، دنیا میں ہو یا آسمان میں ہو، روح میں ہو یا جسم میں ہو، جس کو جو بھی نعمت مل رہی تھی، مل رہی ہے یا ملے گی، سب کی سب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مل رہی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مل رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہی ملتی رہے۔ بالکل، چونکہ اللہ نے فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بالکل تمام جہانوں کے لیے۔ جی صحیح ہے۔ میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گی کہ نبوت ملنے کا واقعہ آپ ذرا بتائیے گا، کیونکہ نبوت ملنے سے پہلے نبی پاک نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، اور پھر نبوت ملنے کے بعد کیا کیا خوشیاں ان کو دکھائی گئیں، وہ بتائیے گا۔ اللہ اکبر۔ اس میں دیکھیں نبوت ملنے کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے بھی جو ہے کریم آقا علیہ السلام میں کافی جو ہے وہ مشکلات کا جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑا، جو ہے وہ غاروں میں جا کے کریم آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، ٹھیک ہے جی، عبادت کیا کرتے، تو پھر جو ہے پھر وحی کا سلسلہ جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ شروع ہوا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کم و بیش 40 سال کی عمر میں جو ہے حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت عطا کی گئی۔ ویسے تو نبوت جو ہے آپ کو جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمانے سے پہلے جو اللہ نے آپ کو نبی آخر الزمان بنا دیا ہوا تھا، جی، زمین و آسمان سے پہلے کریم آقا علیہ السلام نبی آخر الزمان لکھ دیے جا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو باقاعدہ پھر ارشاد فرمایا کہ حبیب اب آپ باقاعدہ نبوت کا اعلان کیجئے، نبوت کا پھر 40 سال کے جو ہے وہ عمر میں جا کے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو پھر جو ہے وہ اسی طرح پھر دین متین کی جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ جو آگے چلتا رہا، تو کریم آقا علیہ السلام نے کافی جو ہے وہ کفار کے جو ہے وہ ظلم و ستم بھی جو ہے وہ دیکھیں اس میں جو ہے نا بیسک ہمارے لیے سیکھنے کے بہت کچھ ہے، بہت سارے پہلو ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے اتنی مشکلات کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دین ہے اس کی جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ ترک نہیں کی۔ آج ایک مسلمان کو کریم آقا علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، کس انداز سے لے کے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ اے حبیب امتیوں کو، لوگوں کو یہ احکامات بتائیں تاکہ وہ ان احکامات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں اور میری رضا کو حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے، میری رضا والے کام کر سکیں۔ آج دیکھیں ہم جو ہے وہ قدم قدم پر گناہ بھی کرتے ہیں، چونکہ جشن میلاد النبی کا آج جو ہے وہ دن ہے، مقدس دن ہے، یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جو وہ اس آج مقدس دن سے جو بھی سامعین، ناظرین، سننے والے، دیکھنے والے، ان سے گزارش ہے کہ آج کے دن جو ہے یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہمیں ایام زندگی کے عطا فرمانے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ان کو جو ہم بسر کریں گے۔ چونکہ دیکھیں نا، چونکہ انہوں نے سوال کیا کہ نبوت کب ملی، اس کے بعد کے جو ایام تھے کیسے کریم آقا علیہ السلام نے گزارے، تو وہی میں نے ذرا ایک پہلو بتایا کہ بہت سی مشکلات کا بھی آپ نے سامنا کیا، اس کے باوجود جو ہے وہ دین کو ترک، اپنے دین کی دعوت کو ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا دین کی دعوت، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر جو ہے وہ دین کی آگے تبلیغ کرتے رہے۔ تو آج جو ہم بھی کلمہ گو ہیں بھی الحمدللہ تعالیٰ کریم آقا علیہ السلام کے امتیوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک کا جو ہے ہم اقرار کرنے والے ہیں، تو دین جو ہے وہ ہمیں اس بات کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، فرمایا کہ
اے ایمان والو، اے لوگو، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے، جو وہ اس بات یہ بات جو یہ آیت ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے جو اہل و عیال ہیں، جو ہماری آگے اولاد ہے، جو نیو جنریشن آنے والی ہے، ان کی بھی ہم نے دین متین کے متعلق جو ہے وہ رہنمائی کرنی ہے. بالکل ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر گزارا نہیں ہے ہمارا. بالکل ہمارا ان کے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہے. آپ سے یہاں پر ہم ایک کلام سننا چاہیں گے. دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں کہ شاہ عرب جہاں میں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں. اور 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، اوڑھے ردائیں شبنم، اوڑھے ردائیں شبنم، گل مسکرا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں. شاہ عرب جہاں میں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے خوبصورت نعت ہمیں سنائی ہے. علامہ صاحب آپ سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ اللہ اللہ، اس میں بھی پھر وہی بات ہم اس کو بھی دہرائیں گے. تو آگے کچھ جو ہے وہ ہم پہلو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا نا سورہ احزاب میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پہلے تو اللہ نے ارشاد فرما دیا نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پر، ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا انہی میں سے. اب کریم آقا علیہ السلام تو دنیا میں جو ہے وہ تشریف فرما ہو چکے، جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ احکامات بھی ہمیں سکھا دیے. اب جو نیو جنریشن کے لیے جو سیکھنے والی جو باتیں وہ یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا 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 احکامات بتائے ہیں کہ جن پر ہم نے جو ہے وہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم اسی وقت جو ہے سمجھ پائیں گے کہ جب ہم علماء کو ٹائم دیں گے، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، ان سے اپنے مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ جو 12 ربیع الاول شریف کا جو دن ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین. ٹھیک ہے، کہ اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو شب و روز کو جو ہے وہ گزارا. ٹھیک ہے، ہمارے لیے صحابہ کی جو زندگی ہے وہ بھی نمونہ ہے. جو نیو جنریشن ہے ان کو صحابہ کی سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے، لازم ہے اس وقت کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو جو ہے وہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا.
ٹھیک ہے جی۔ جی، زندگی کو کیسے بسر کیا. اب صحابہ کی جیسے ہم سیرت پڑھیں گے، جیسے سیرت پڑھیں گے جو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کن کن ایام کو جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے زندگی گزاری، ان کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، پھر جو ہے ہمیں پتہ چلے گا اس بات کا بالکل کیسے ہم بالکل زندگی کو گزارنا ہے. ہاں جی بالکل. علامہ سلطان احمد اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ پروفیسر ثقلین نواز بزمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا، آپ نے بہت پیاری نعتیں پڑھی، آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے علاوہ آج دنیا بھر میں بلکہ ملک پاکستان کے علاوہ بھی دنیا بھر میں 12 ربیع الاول انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پوری امت مسلمہ اپنے نبی کے ولادت کا دن کس طریقے سے منا رہی ہے، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اور اپنے نبی کی پوری زندگی کو ان کی ایک بہترین نمونہ ہے، اور کس طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو کے قرآن و سنت کو اپنا کے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری جا سکتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا اور دکھایا بھی. اجازت ہے، ہمیں ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.